बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। बरतानवी हुकूमत का इमदादी बजट का बेशतर हिस्सा पनाहगुज़ीनों की रिहाइश पर खर्च। पनाहगुज़ीनों पर अखराजात में बरतानिया दीगर ममालिक को पीछे छोड़ चुका है। बरतानिया पनाहगुज़ीनों पर कुल इमदादी बजट का 29% हिस्सा खर्च कर रहा है। ताजपोशी के बाद पहली मर्तबा शाह चार्ल्स सेंडहर्स्ट अकेडमी परेड में शरीक। तकरीब में पहली बार शाह चार्ल्स के तोगरे वाला परचम लहराया गया। किंग चार्ल्स का कहना था 1945 के बाद से यूरोप ने यूक्रेन जैसी जंग नहीं देखी। शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सिलसिला में मजालिस व मातमदारी का एहतमाम। उलमाए कराम ने शहादत अली अलैहिस्सलाम का तारीखी पस मंजर और फलसफा शहादत बयान किया। लंदन भर की मजालिस में पाकिस्तान की सालमियत और हम आहंगी के लिए दुआएं। पाकिस्तान कौंसलेट में बैनुल मज़ाहिब इंटरफेथ इफ्तार डिनर का इनेकाद। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले शख्सियात की शिरकत। इत्तफाक व इत्तेहाद का पैगाम। कौंसल जनरल का कहना था बाहमी इत्तफाक व यगांगत से इख्तलाफात और अदम बर्दाश्त कम कर सकते हैं। कादरिया ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड मल्टी फेथ इफ्तार डिनर का इनेकाद। बैनुल मसालिक प्रोफेशनल ख़वातीन व हज़रात की शिरकत। मुस्लिम कम्युनिटी से इजहार यकजहती। शुरका का कहना था रोज़ा तज़किया नफ्स का बायस है, इससे दिलों में मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं। बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में कारोबारी हलकों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम। डिनर का एहतमाम चेयरमैन मोइद ट्रैवल एंड टूर्स अब्दुल मोइद चौधरी की जानिब से किया गया। साल भर मोइद ट्रैवल से ताउन करने वाले पहले 10 कस्टमर्स को अवार्ड से नवाजा गया। वॉल्सल के मकामी चर्च में पाकिस्तानी मसीही बिरादरी का ईस्टर की रंगारंग तकरीब का इनेकाद। शुरका को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अमन व मोहब्बत का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। जावेद आलम कहते हैं ईस्टर का त्यौहार हमें हजरत ईसा की बर्दाश्त की याद दिलाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों की अहम मुलाकात। चैम्बर में ब्रीफिंग। मुलाकात में चीफ जस्टिस के हमरा दीगर जज साहिबान भी शामिल रहे। अहम मुलाकात में सिक्योरिटी सूरत हाल और इंतखाबात के लिए फोर्सेस की अदम दस्तयाबी पर ब्रीफिंग। और कीवीज ने तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 4 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम हदफ के ताकुब में 159 रन बनाकर आउट। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पाक मक्का मीट लिमिटेड, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया अपने बैरून मुल्क इमदादी बजट का बेशतर हिस्सा पनाहगुज़ीनों की रिहाइश पर खर्च कर रहा है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बरतानिया सालाना 3.64 बिलियन पाउंड्स पनाहगुज़ीनों पर खर्च करता है, जिसकी वजह से दीगर ममालिक की जानिब से हुकूमत बरतानिया को तनकीद का सामना है। कवेंट्री से रिपोर्ट करेंगी उम्मे ऐमन।
برطانیہ اپنے بیرون ملک امدادی بجٹ کا زیادہ تر حصہ پناہ گزینوں کی رہائش پر خرچ کر رہا ہے۔ برطانوی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق صرف 2 ممالک پناہ گزینوں کو اپنے آبائی ممالک میں رہائش پر مکمل طور پر برطانیہ سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، جن میں جرمنی اور امریکہ شامل ہے، لیکن ان کا مجموعی امدادی بجٹ برطانیہ سے کہیں زیادہ ہے۔ برطانیہ نے پناہ گزینوں پر اپنے بجٹ کا 29% یا 3.64 بلین پاؤنڈز خرچ کیا۔ 2022 کے عارضی اعداد و شمار بتاتے ہیں جرمنی نے اپنے امدادی بجٹ کا 12.8% پناہ گزینوں کی رہائش پہ خرچ کیا، امریکہ نے 12%، فرانس نے 9.4% خرچ کیا۔ پناہ گزینوں کی رہائش اور کھانا کھلانے کے اخراجات دوسرے ممالک کے مقابلے میں اپنے امدادی بجٹ میں نامناسب طریقے سے لوڈ کرنے پر برطانیہ پر تنقید کی جاتی رہی۔ یوکرینی پناہ گزینوں کی تعداد کی وجہ سے ہوم آفس کی طرف سے ادا کیے جانے والے مکانات کے اخراجات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے افریقہ اور ایشیا میں غربت کے خاتمے کے لیے برطانیہ کی امداد میں ڈرامائی کٹوتی ہو رہی ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ صرف 3 ممالک نے اپنے امدادی بجٹ کا تناسب برطانیہ کے مقابلے اپنے ممالک میں پناہ گزینوں کی رہائش پر خرچ کیا۔ برطانیہ پناہ گزینوں کی رہائش پر افریقہ کو 2 طرفہ امداد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ کٹوتیوں کے باوجود برطانیہ، امریکہ، جرمنی، فرانس اور جاپان کے پیچھے مطلق طور پر دنیا کے سب سے بڑے عطیہ دہندگان میں سے ایک ہے۔ OECD کے اعداد و شمار یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ 2022 میں سرکاری عطیہ دہندگان سے غیر ملکی امداد بڑھ کر $204 بلین تک پہنچ گئی، جو 2021 میں $186 بلین سے زیادہ حقیقی معنوں میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ تاج پوشی کے بعد پہلی بار شاہ چارلس سینڈہرسٹ ملٹری اکیڈمی پریڈ میں شریک ہوئے، جہاں ان کے توغرے والا پرچم بھی لہرایا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 1945 کے بعد سے اب تک یورپ نے یوکرین جیسی جنگ نہیں دیکھی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے شاہ چارلس سوئم نے تاج پوشی کے بعد پہلی بار سینڈہرسٹ ملٹری اکیڈمی کی کمیشن پریڈ میں شرکت کی۔ رپورٹس کے مطابق یہ پہلا موقع تھا کہ کسی عسکری یونٹ میں شاہ چارلس کے تغرے کے نشان والا پرچم بھی لہرایا گیا۔ بہترین کارکردگی پر کویت کے کیڈٹ جبار علی الصباح کو بین الاقوامی شمشیر دی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شاہ چارلس نے یوکرین تنازع کے متعلق کہا کہ یورپ میں 1945 کے بعد سے اب تک اس طرح کی جنگ نہیں دیکھی۔ تقریب میں اردن کے شاہ عبداللہ دوئم اور ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ نے بھی شرکت کی۔ دونوں شخصیات سینڈہرسٹ اکیڈمی سے تعلیم یافتہ ہیں۔ سینڈہرسٹ اکیڈمی کی 200ویں پاسنگ آؤٹ تقریب منعقد ہوئی۔ 1947 سے اب تک 40,000 افسران یہاں سے کمیشن لے چکے ہیں۔ گزشتہ روز کی تقریب میں 177 افسران نے پاس آؤٹ کیا، جن میں 15 ممالک کے 26 غیر ملکی کیڈٹ افسر بھی شامل تھے۔ دنیا بھر کی طرح لندن میں بھی حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلہ میں مجالس اور ماتمداریوں کا اہتمام ہوا، جس میں عزاداروں نے امیر المومنین کو آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا، جبکہ مجالس میں علماء کرام نے امام عالی مقام کے اسلام اور امت مسلمہ کے اتحاد کے حوالے سے تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالی۔ مجالس اور جلوس کا حوالہ جانتے ہیں وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ لندن اور گرد و نواح کے مختلف مقامات پر بسلسلہ شہادت حضرت امام علی علیہ السلام کے موقع پر مجالس اور ماتمداریوں کا اہتمام کیا گیا، جبکہ ماربل آرچ کے کھلے آسمان تلے جلوس میں مرد و خواتین عزاداروں کی بچوں سمیت بھرپور شرکت رہی۔ تاہم روزہ داروں نے افطاری کے بعد نماز مغربین بھی ادا کی اور اہل بیت اطہار کے حضور پرسہ پیش کیا۔ یا علی سلام اللہ یا علی حسن اللہ علی ولی اللہ۔ اس موقع پر ادارہ جعفریہ ٹوٹنگ، امام بارگاہ حسینی مشن آئزلورتھ، امام بارگاہ شہدائے کربلا مشرقی لندن سمیت دیگر علاقوں میں نوحہ خانوں نے اہل بیت علیہ السلام کے حضور سوز و سلام پیش کرتے ہوئے شبیہ تابوت امام علی علیہ السلام کو انتہائی عقیدت بھرے آنسوؤں سے برآمد کیا، جبکہ مجالس میں علماء و ذاکرین نے شہادت امام علی علیہ السلام کا تاریخی پس منظر اور قربانی کے فلسفے کو بیان کیا۔ لہٰذا اسی آیت کے طرز میں قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یعلم تعویلہ، خدا ان متعلق کہتا ہے کوئی اس قرآن کی تعویل کو نہیں جانتا الا اللہ، سوائے خدا، و راسخون فی العلم، اور وہ افراد جو راسخون فی العلم ہیں بس وہی جانتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی جو معرفت رکھتا ہے، جو علم رکھتا ہے، یا تو خدا رکھتا ہے، ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں صرف خدا رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کوئی نہیں اس کی تعویل جانتا مگر اللہ جانتا ہے،
لیکن اللہ نے کہا وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس کے معنی خدا کے علاوہ کچھ ہستیاں ہیں جو راسخون فی العلم ہیں. دیکھیں لفظ راسخ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. راسخ اسے کہا جاتا ہے جو کسی چیز میں بس جائے، جذب ہو جائے، اس کا حصہ بن جائے، اسے راسخ کہا جاتا ہے. اور راسخ ایک دفعہ راسخ کوئی چیز اس کے اندر راسخ ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ کوئی چیز اس کے اندر راسخ ہوتی ہے، کس چیز میں راسخ ہوا جاتا ہے. اگر اس آیت میں غور کریں، اس آیت میں خداوند متعال فرما رہے یہ وہ ہستیاں ہیں جو علم میں رسوخ کر گئی ہیں. اہل اسلام نے امام عالی مقام حضرت علی علیہ السلام کی مسجد کوفہ میں شہادت کے موقع پر پرسوز انداز میں اہل بیت اطہار کو نذرانہ عقیدت پیش کیا اور تمام اسلامی مکاتب فکر میں اتحاد و محبت اور سمجھ بوجھ کی فضا قائم ہونے کی دعائیں مانگی اور مسلم امہ میں بھائی چارے کا پیغام دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں نفاق سے اجتناب برتنے کی تلقین کی. لندن بھر کی مجالس میں پاکستان کی سالمیت اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں، جبکہ عزاداران امام علی علیہ السلام نے برطانوی حکومت کی مذہبی آزادی اور پرساداری کے پرچار کی بلا تفریق اجازت پر شکریہ ادا کیا. وسیم کاظمی، CNN نیوز، لندن. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان قونصلیٹ برمنگھم میں پہلا بین المذاہب انٹرفیتھ افطار ڈنر کا اہتمام ہوا اور اس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے بین المذاہب پروفیشنلز خواتین و حضرات نے شرکت کر کے اتفاق و اتحاد اور باہمی میل جول کا پیغام دیا. افطار ڈنر کے دوران شرکاء پاکستانی لذیذ کھانوں سے بھرپور لطف اندوز ہوتے رہے، جبکہ قونصل جنرل اور وائس قونصل جنرل نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. رپورٹ کریں گی حدیقہ شاہین. بین المذاہب ہم آہنگی، بہتر تعلقات اور برداشت کے فروغ کے لیے پہلا انٹرفیتھ افطار پاکستانی قونصلیٹ برمنگھم میں منعقد ہوا. اس موقع پر قونصلر جنرل آف پاکستان برمنگھم سردار عدنان رشید، وائس قونصل جنرل آف پاکستان برمنگھم بختاور میر، فرسٹ سٹیزن اور لارڈ میئر آف برمنگھم قونصلر مورین کارنش، وائس لارڈ لیفٹیننٹ ویسٹ مڈلینڈز ناصر عوان MBE، پولیس اینڈ کرائم کمشنر ویسٹ مڈلینڈز سائمن فاسٹر، مذہبی اسکالر سینٹرل مسجد برمنگھم امام اسد MBE کے علاوہ سرکردہ مسیحی، یہودی اور سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے مذہبی رہنماؤں نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے امن و محبت اور اتحاد اور یگانگت کا پیغام دیا. مقررین نے کہا کہ برطانیہ جیسے ملٹی کلچرل معاشرے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ اتفاق و اتحاد اور میل جول سے ہم ایک دوسرے کے بارے میں مثبت پہلو جان کر اختلافات اور عدم برداشت کو کم کریں. لارڈ میئر آف برمنگھم اور دیگر معزز مہمانان گرامی نے پاکستانی سفارت خانہ برمنگھم کے اس مثبت اور احسن اقدام کو بے حد سراہتے ہوئے زبردست خراج تحسین پیش کیا. مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے ایک ہی چھت تلے امن و سکون کے ساتھ افطاری کا مشاہدہ کرتے ہوئے ذائقے دار پاکستانی کھانوں کا بھرپور لطف اٹھایا. اس موقع پر ویسٹ مڈلینڈ سے مقتدر سیاسی، سماجی، مذہبی اور کاروباری شخصیات نے خصوصی شرکت کی. اسی دوران CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سائمن فاسٹر، ناصر عوان، افضل چودھری، امام اسد اور دیگر نے کہا کہ پہلی بار برمنگھم قونصلیٹ میں بین المذاہب افطار ڈنر کروا کر اتحاد و اتفاق اور ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھنے کی طرف اہم قدم اٹھایا گیا، جس کو ہم سراہتے ہیں. Only the second iftar that I have been to, but I was very pleased to be invited so that I could enjoy the company, enjoy the food too, but also that I was able to understand the relationships between people of faith and also to understand rather more about Islam and the practice of Muslim faith. Obviously, I believe that getting to know people of other faiths, learning about other faiths is exceedingly important. Trouble happens when people don't know about other people's faiths, way of life and traditions. Congratulations to Pakistani Consulate for arranging it. It was wonderful to see people of all faiths, all the faiths were represented, to come together and to educate each other about each other, to network, to learn, and it was a wonderful, and this sends out a strong message to the whole city and the community that we are all united, we stand together, we respect our differences and celebrate our similarities. These interfaith iftars that have become so popular are just a wonderful way of bringing communities together, of sharing food, of sharing friendship and conversation. But also it's a time where we remember that for many of us this is a special time of year. Whether it's Ramadan, Easter it's just been, Passover and Vaisakhi this week. It's a time when many of us, our thoughts are turning towards God and turning towards really rethinking how are we living as people of faith. It's an absolute honour and a pleasure and a privilege to be here at the Pakistan Consulate in Birmingham, having an opportunity to meet family, friends,
the local community all coming together to celebrate this interfaith iftar. I think dialogue is all about the relationships that we can build. So it's a great joy to be here this evening. ਇੰਟਰਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ वो ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ समझना एक दूसरे की मदद करनी ये बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान काउंसलेट में पहली मरतबा इंटरफेथ इफ्तार किया था जिसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, उसमें यहूदी भी आए थे, उसमें ईसाई भी आए थे, उसमें सिख भी आए थे, हिंदू भी आए थे। और जो इस्लाम का पैगाम है और स्पेशली जो रमज़ान में पैगाम ये है कि प्यार को बांटो और इस्लाम को जो है ना अच्छे तरीके से फैलाओ। मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो लीडर हैं वो सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं एंड इट वाज ए वेरी नाइस इवेंट, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड आई कंग्रेचुलेट पाकिस्तानी काउंसलेट। यहाँ पे सिख कम्युनिटी थी और क्रिश्चियन थे और हर मज़हब का इन्होंने जो हेड था उनको बुलवाया हुआ था और उन्होंने देखा है कि हम मुसलमान किस तरह मिल के बैठते हैं, किस तरह हम दूसरे मज़हबों को इज़्ज़त देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह के और ज़्यादा इवेंट करें। तकरीब के अख्ताम पर वाइस कौंसल जनरल बख्तावर मीर ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का दिली तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए ये सिलसिला जारी रखने का अज़म भी ज़ाहिर किया। और यहाँ आपको बताएं कि बरतानिया के शहर यॉर्कशायर लीड्स की गौसिया मस्जिद में गैर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम हुआ। यॉर्कशायर लीड्स की गौसिया मस्जिद में गैर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया जिसमें हर मजहब, रंग और नस्ल के अफराद शरीक हुए। इफ्तार डिनर में मकामी कम्युनिटी चेयरमैन मस्जिद कमेटी इरशाद खटाना, मौलाना मोहम्मद जीशान, साबिक लॉर्ड मेयर लीड्स मोहम्मद इकबाल, काउंसलर शफीक, लीडर ऑफ काउंसिल जैन लुइस, मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट MP रेचल रेट्स और मौलाना सजाद रिजवी समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। शुरकाए तकरीब का कहना था कि मिल बैठकर एक जगह पर खाना मजहब, रंग और नस्ल की परवाह किए बगैर आपस में भाईचारे, मोहब्बत, रवादारी की फिजा पैदा करता है और मुल्क में पुरअमन माहौल के साथ साथ मजहबी हम आहंगी पैदा होती है। So great to see people here. My council colleagues from Bradford, my council colleagues from Leeds, Adrian, Andy and Riaz, who I know will be my colleagues after May the 4th, and it's really great to see you all here tonight, and it is look forward to it. It's a privilege to be an Armley councillor, and we always get such a warm welcome here at the mosque. Armley's a really diverse community, and I think that's one of its strengths. It's always nice to be here and see so many of you here today. I hope everyone's enjoying Ramadan and over the Eid ahead. गैर मुस्लिम कम्युनिटी का कहना था कि मुसलमानों का इस तरह इफ्तार डिनर का एहतमाम करना ये साबित करता है कि इस्लाम अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देता है। एक और खबर से आपको आगाह करें कि बर्मिंघम में कादरिया ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड मल्टी फेथ इफ्तार डिनर का एहतमाम हुआ जिसमें मुख्तलिफ फेथ से ताल्लुक़ रखने वाली प्रोफेशनल ख़वातीन हज़रात ने शिरकत की और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इजहार यकजहती किया। जबकि इस मौके पर जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनने वाले इस्लामिक सेंटर ऑफ ब्रिटेन के बारे में शुरका को ब्रीफिंग दी गई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद उज़ैर। बरतानिया मल्टी कल्चरल सोसाइटी का मुल्क है जहां दुनिया के तमाम ममालिक के लोग बसते हैं जो एक दूसरे के कल्चर और मजहब का हमेशा एहतराम करते आए हैं। बर्मिंघम में कादिया ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड मल्टी फेथ इफ्तार डिनर का एहतमाम हुआ जिसमें मुख्तलिफ फेथ से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेशनल ख़वातीन हज़रात ने भरपूर शिरकत करके बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इजहार यकजहती किया। इस मौके पर बर्मिंघम में बनने वाली जदीद तकाज़ों के मुताबिक जामिया मस्जिद रहमानिया और इस्लामिक सेंटर ऑफ ब्रिटेन के बारे में शुरका को ब्रीफिंग दी गई। जबकि मल्टी फेथ रहनुमाओं ने रोजा रख मुस्लिम कम्युनिटी से इजहार यकजहती और इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहने का अमली नमूना पेश किया। कादरिया ट्रस्ट के मल्टी फेथ इफ्तार डिनर में प्रोफेशनल्स, ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश आर्मी और मजहबी रहनुमाओं ने बतौर खास शिरकत की। रमजानुल मुबारक के बाबरकत माह में दीगर मज़ाहिब के लोग भी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इजहार यकजहती की गर्ज से रोजा रखते हैं। जामिया मस्जिद रहमानिया के चेयरमैन पीर मोहम्मद तैयब रहमान कादरी ने बर्मिंघम की प्राइम लोकेशन में बनने वाले इस्लामिक सेंटर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के बारे में शुरका को बताया कि ये एक ऐसा मजहबी कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें तमाम एक्टिविटीज इसके अंदर ही होंगी। इस मौके पर दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि मल्टी फेथ इफ्तार डिनर का मकसद दीगर मज़ाहिब को ये मैसेज देना है कि हम रोजा क्यों रखते हैं, वक्त की पाबंदी क्यों करते हैं। एक जगह जमा होकर इफ्तार करना हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बतें तकसीम होती हैं और इसके साथ ही हमें एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलता है। इस्लाम इंसानियत को अच्छाई की तरफ लेकर जाता है, यही वजह है कि आज यहाँ बैठे हुए अफसरान रोजा की हालत में हैं। मल्टी फेथ इफ्तार डिनर के मौके पर मीडिया से बात करते हुए पीर तैयब रहमान
सलमान कादरी, MP ताहिर अली, पुलिस ऑफिसर्स, काउंसलर साइमा सुलेमान और दीगर ने कहा कि गैर मुस्लिम पुलिस अफसरान और दीगर गैर मुस्लिम ने रोजा रखकर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इजहार यकजहती किया। कादरिया ट्रस्ट के अंदर मल्टी फेथ अफ्तार हुआ। मुख्तलिफ बैकग्राउंड के और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग यहाँ पे जमा हुए, इसमें MP, काउंसलर्स और विकर और पुलिस, नेवी यहाँ पे आए हैं। तो इसका मकसद एक ही था कि हमारे प्यारे आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है कि आपने ऐसी गैदरिंग की हैं और आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ बातचीत की है। इससे अमन और खुशहाली और यूनिटी जो है वो माशरे के अंदर आती है। और इस्लामिक सेंटर ऑफ ब्रिटेन के बनाने का मकसद भी सिर्फ यही है कि वहाँ पे हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपनी कम्युनिटी को फ्राहम कर सकें कि जिसके अंदर हम ऐसे मल्टी फेथ अफ्तारी, ऐसे डायलॉग और हमारी जो नस्ल बेरारवी का शिकार है इस वक्त, उसको सही रास्ता। People of faith and no faith to take part in the iftari. This is done on an annual basis and I hope it continues for a very long time to come. And it shows how Birmingham, the different communities can come together, and that is the strength. I want to take the opportunity to say thank you once again to the Qadriya Trust and Pir Saab, who has just finished the service, for my invitation to share with iftar this evening. I did sahur, I believe, first thing this morning, and I spent my first day fasting. I've always had a massive respect for the Muslim people and the Islamic faith, and even more so after going through only one day of what you guys do for a whole month, every single year from when you're just young children. We work in the community, and during Ramadan we get invited to several iftars. I'm actually fasting myself, so it's a great relief when the water comes out and the dates to break the fast. But it actually makes me feel closer to the community and actually joining you in the fast, and I have done now for coming up to 3 years now, so I find it quite challenging, but I take it as It's been a wonderful evening of sharing with Muslim neighbours and friends. It's always great to share iftar together, and I just wish all of my neighbours and friends a wonderful remaining season of Ramadan Mubarak, and I look forward to continuing to share many wonderful things with you over the months and the years ahead. Thank you. I'm really grateful for Pir Saab for inviting me here today for this multi-faith iftar event. It's really important that we have events like this so that we can bring all communities together. We live in a wonderful diversity such as Birmingham, and this Spark Brook is one of the most deprived wards in Birmingham, and the masjid here are doing a fantastic job in supporting the community, supporting our youth, and this is why events like this are so important, that we bring all communities together. Councillor for Spark Hill and the Victims Commissioner for West Midlands Police and Crime Commissioner, and a shortlisted candidate for the mayoral in the West Midlands, and it's so lovely to be here today at this multi-faith iftar in Spark Brook. Events like this are really important in the holy month of Ramadan, and I'm really pleased to be here representing my ward, which I care really deeply about. And I think that events like this bring the communities together really well. The Islamic Centre of Britain, which Pir Saab has very kindly begun, it's a very important project. Now it will have a 6-storey masjid, which will be the largest in Europe. It will also have an education centre, which will cater for primary as well as secondary children, and it will cater for 500 children during the day, as well as another 1,000 in the community. It will definitely alleviate inequalities in education, and it will be huge, not just for Spark Brook. शुरका का कहना था कि रोजा डिसिप्लिन, रवादारी, सब्र, यकीन कामिल और इत्तेहाद का बेहतरीन नमूना है। बुलेटिन में वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 0203371136 and 07850214716. Lines open 24 hours. Al Qayyum Foundation International आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। एक और खबर से आपको आगाह करें कि बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में बिजनेस कम्युनिटी के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम हुआ, इसमें
برمنگھم بھر سے نہ صرف کاروباری بلکہ سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کر کے برطانیہ میں اوورسیز پاکستانیوں کے کاروبار کے بارے میں معلومات شیئر کی۔ چیئرمین موئی ٹریولز اینڈ ٹورز عبد الموئی چودھری نے سب سے زیادہ تعاون کرنے والے پہلے 10 کسٹمرز کو ایوارڈ سے بھی نوازا۔ رپورٹ کریں گے مستبین بٹ۔ دیگر شعبوں کی طرح بزنس میں بھی اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں نے برطانیہ کے اندر بڑا نام کمایا ہے۔ پاکستان میں زر مبادلہ بھیجنے میں ان کاروبار کا اہم کردار ہے۔ برمنگھم کی سیاسی اور سماجی شخصیت نوجوان بزنس مین چیئرمین موئی ٹریولز اینڈ ٹورز عبد الموئی چودھری کی جانب سے برمنگھم کے مقامی ہال میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جبکہ نظامت کے فرائض معروف صحافی اور CNN نیوز کے ایڈیٹر ان چیف سید عابد کاظمی اور علی محمد نے احسن طریقے سے سر انجام دیے۔ اس پرتکلف افطار ڈنر میں برمنگھم بھر سے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر سال بھر بزنس موئی ٹریول کے ساتھ تعاون کرنے والے ٹاپ 10 کسٹمرز کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ میزبان عبد الموئی چودھری نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی تقریب کا مقصد ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر اپنے بزنس کے بارے میں ایک دوسرے سے معلومات شیئر کرنا تھا، تاکہ ہمارے لوگ زیادہ سے زیادہ کاروبار میں دلچسپی لے سکیں۔ اس موقع پر عبد الموئی چودھری، ڈیپٹی لارڈ میئر کونسلر شفیق شاہ، زاہد پرویز، انعام الحق، رفت مغل اور دیگر نے CNN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج کی تقریب سے نئے بزنس کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، جبکہ ٹاپ 10 کسٹمرز کو ایوارڈ دینے سے ایک نئی روایت قائم ہوئی۔ اس ملک میں انگلینڈ میں جو ہمارے پاکستانی لوگوں کی جو بزنس میں کنٹریبیوشن ہے، اس ملک کی اکانومی ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن، بزنس کے جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو اکنالج کرنے کے لیے انہوں نے یہ آج کا یہ پروگرام رکھا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہمارے جو بزنس ہے ان کی سپورٹ کی جائے، کیونکہ وہ جاب کریٹ کرتے ہیں، وہ نہ صرف اپنے علاقے کی بلکہ پورے ملک کی اکانومی کے میں بہت پازیٹیو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ برمنگھم کے اندر افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہم نے تمام جو بزنس مین سے ان کو مدعو کیا، گٹھے بیٹھنے کا موقع دیا، جس میں ان کو موقع دیا کہ وہ اپنے خیالات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور پاکستانی کمیونٹی کی خدمت جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکیں۔ آج یہاں پہ مقامی ریسٹورانٹ میں ہمارے ایک بہت ہی ویل نون بزنس مین ہیں برمنگھم میں، موئی ٹریول، اور انہوں نے ایک افطاری کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے، اور اس سے جو سب سے اچھا ایک چیز ہمیں اچیو ہوتی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور پاکستانی جو ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے آپ ایک دوسرے سے ملیں، اپنے بزنس لنک شیئر کرتے ہیں، اور ہم لوگ زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹ ہوں تاکہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کام کریں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ جو بزنس میں جو لوگ اپنا نام پیدا کرتے ہیں وہ اپنے کسٹمرز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس سے کسٹمر کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں بھی موقع ملتا ہے کہ ان کی کامیابی میں حصہ لیں، اور جو یہاں کی کمیونٹی ہے اس کو چونکہ کافی سارے مسائل درپیش ہیں، اس مسائل کو سمجھنے میں ان کی ایک سولوشن کو تلاش کرنے میں بھی یہاں پہ موقع ملتا ہے۔ نیٹ ورکنگ بھی ہوتی ہے یہاں ایسی گیدرنگز میں۔ تمام برمنگھم کے بزنس مین اکٹھے ہوئے، اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور جناب اس قسم کے انیشیٹو لینے پر ان کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑا خوبصورت پروگرام منعقد کیا، یہاں کی لوکل کمیونٹی کو، بزنس کمیونٹی کو اکٹھا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے۔ A moment, please, everybody. I want to shout out to this man here, Moeed, who struggled to get in the business filed and get in the business filed. I'm very, very honored to know this man today and be here with every Pakistani, because I'm not from Pakistan. I'm from Tunisia, and I want to give a big, big shout out to Moeed. شرکاء کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی اور کشمیری بزنس کی وجہ سے ہماری کمیونٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں، ہم آپ کو بتائیں کہ برمنگھم میں اوورسیز پاکستانی بزنس کمیونٹی کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ افطار ڈنر میں آپس میں مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، جبکہ معلومات بھی شیئر ہو جاتی ہیں۔ افطار سے قبل ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ بھر میں مسلم کمیونٹی کی جانب سے افطار ڈنر کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر روز مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر پروگرام ترتیب دیتے ہیں، اور اس ماہ مبارک میں مسلم کمیونٹی نیکیاں سمیٹنے میں ہراول دستے کا کردار ادا کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ جہاں جہاں پہ حضور پہنچے وہیں پہ قرآن آ رہا ہے، جہاں جہاں پہ حضور پہنچے
वहीं पे कुरान आ रहा है। गुज़श्ता रोज बर्मिंघम के मारूफ बिजनेसमैन साजिद भट्टी और अरशद भट्टी की जानिब से अपने बिजनेस के कम्युनिटी हॉल में ओवरसीज पाकिस्तानियों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए कायदे आजम ट्रस्ट के चेयरमैन राजा इश्तियाक अहमद, साजिद भट्टी, नवीद बाजवा, अल्लामा इशफाक आलम और दीगर ने कहा कि इस किस्म के प्रोग्राम्स कम्युनिटी के दरमियान राब्ते का जरिया होते हैं, जबकि मिलकर इफ्तारी करना हमारे पाकिस्तानी कल्चर का अहम जुज है जो एक अरसा से जारी है और हम इस सिलसिला को आने वाली नस्लों तक बहाल रखना चाहते हैं। यही वजह है कि इस वक्त ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान इन प्रोग्रामों में मेजबानी के फराइज अंजाम दे रहे हैं, जबकि हम ऐसे प्रोग्राम्स में हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मस्बत चेहरे को उजागर करने की कोशिश करते हैं जो हमारे बच्चों के सीनों में महफूज हो रहा है। इस मौके पर मेजबान साजिद भट्टी, राजा इश्तियाक, अल्लामा इशफाक आलम और दीगर ने CNN न्यूज से बात करते हुए कहा कि इफ्तारी का मकसद तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को आपस में राब्ते का जरिया बनाना था, जिसमें हम कामयाब रहे। बेशुमार नए लोगों का आपस में बड़े अरसे बाद राब्ता हुआ और हम बतौर पाकिस्तानी अपने वतन की पहचान के लिए इस तरह इकट्ठे होते रहेंगे। हमारी एक कसीर तादाद बर्मिंघम में रहती है जो पाकिस्तान से रिप्रेजेंट करती है और पाकिस्तान से बहुत प्यार करती है, और हम तहे दिल से राजा इश्तियाक साहब का जो पाकिस्तान का नाम बहुत अरसे से बुलंद करना आते आ रहे हैं इस बर्मिंघम में, तो मैं सब कम्युनिटी के जितने भी लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जितने मौजूद मेहमान हैं, उनके सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो हमारे तमाम बिजनेस कम्युनिटी के लोग, उलमाए कराम यहाँ पर इकट्ठे हुए, सब ने पाकिस्तान के लिए दुआ की, पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद है, पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अपोजिशन पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा जुल्म है। माह रमज़ान के महीने में हमें ये पाकिस्तान मिला था, आज माह रमज़ान के महीने में ये पाकिस्तान मुश्किलात से गुजरा है। पाकिस्तान को जिंदा रखना, पाकिस्तान को कायम दायम रखना, पाकिस्तान के इंसाफ, पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है और सुप्रीम कोर्ट है उसके कानून की पाबंदी करनी होगी हुकूमत में भी अपोजिशन में, ताकि कौम को इंसाफ मिलेगा, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान जिंदा। आज हम अरशद भट्टी साहब और उनके भाइयों की तरफ से दिए गए एक इफ्तार डिनर के अंदर इस कम्युनिटी सेंटर के अंदर जमा हुए, जिसमें बर्मिंघम से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने जो है वो शिरकत की और पाकिस्तान के हवाले से अपनी मोहब्बत, अपने जज्बात का इजहार किया और पाकिस्तान की आवाम के साथ इजहार यकजहती की। रोज़े की इफ्तारी के लिए ये एक बहुत ही नेक अमल है। मैं लोगों से कहूँगा कि वो लोग दुआ करें, अल्लाह का नाम लेकर रब कह के, क्योंकि रब से मांगा जाए तो वो अता करता है। इसीलिए अल्लाह के जितने भी नबी थे सब ने रब कह के अल्लाह से मांगा। इफ्तारी से पहले उम्मत मुस्लिम और वतन पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की गई, जबकि इस मौका पर मेजबानों ने तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। एहसन रजा, CNN न्यूज, बर्मिंघम। बरतानवी पाकिस्तानी उलमा कराम की जानिब से 21 अप्रैल बरोज जुमा को ईद उल फितर का ऐलान कर दिया गया, जिस पर सुन्नी कॉन्फेडरेशन ऑफ मसाजिद के मुंतज़मीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बाज़ उलमा कराम अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कबल अज़ वक्त ईद का ऐलान करके कम्युनिटी में तफरीक पैदा करना चाहते हैं। उनका मजीद का कहना था, आइए देखते हैं। बर्मिंघम में सिटी कॉन्फेडरेशन ऑफ मसाजिद मिडलैंड्स की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जहां एक बार फिर बरतानवी पाकिस्तानी उलमा कराम ईद के हवाले से साजिश का शिकार हुए और बाज़ उलमा ने कबल अज़ वक्त जुमा 21 अप्रैल को ईद का ऐलान कर दिया, जिस पर सुन्नी कॉन्फेडरेशन ऑफ मसाजिद मिडलैंड के ज़ेर एहतमाम गौसिया मस्जिद के कम्युनिटी हॉल में मुख्तलिफ मसाजिद के उलमा कराम ने चौधरी अजीम सदर सुन्नी कॉन्फेडरेशन की क़ियादत में साहबजादा फारूकुल कादरी, अलामा फारूक चिश्ती, हाफिज सईद अहमद मक्की और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कबल अज़ वक्त ईद का ऐलान करके कम्युनिटी के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश पर मजम्मत करते हैं। ये इज़हार तशक्कर का है कि पिछले दिनों हमने जो एक आप लोगों से इल्तमास की कि एक ही दिन रमज़ान शुरू किया जाए, तो हमारी इल्तमास पर एक ही दिन रमज़ान शरीफ शुरू हुआ और अब आज हमारा यहाँ आप लोगों से मुखातब होने का मकसद भी यही है कि एक ही दिन ईद मनाई जाए और उसमें जो है हमारा इजलास थर्सडे शाम को होगा। उसमें अगर मेट ऑफिस ने हमें इतला दे दी कि उफ़क़ पर चांद मौजूद है तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम फ्राइडे को ईद करेंगे। खुदा ने वास्ता ने लड़ो ना, बल्कि ये जड़े यूथ आए ना ये तुसें लड़सन, फिर ये नहीं पुछणगे ने इन्हें सिर्फ तुस मुसलमान बनाओ। जे मसलक है मैं क्लियर दसना पिया, कोई मसलक नहीं रहा। हमेशा हमारा ये मसला चांद का और रोज़ों की टाइमिंग के हवाले से इसमें इख्तलाफात रहते हैं, तो हमारी जो यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है
ان کے اندر یہ ایک تشویش رہتی ہے کہ ہم یونٹی کیوں نہیں پیدا کر سکتے. ایک دن ہماری عید ہو، ہم پاکستانی جتنے بھی ہیں بکھرے ہوئے ہیں، ہماری یہ ریکویسٹ ہے تمام علماء کرام سے کہ ایک دن عید ہو. آپ ایک ہی دن عید کریں کہ ہمارا مسلک ایک ہے. میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کے گھر کو فتنے فساد اور اختلاف سے بچاتا ہوں. آخر میرے آقا کی اس تعلیم سے کیا پیغام ملتا ہے؟ آخر ہم کب تک بکھرے رہیں گے؟ ہمارے بے شمار ایسے قائدین جو اپنا اپنا فیصلہ قوم پر مسلط کر رہے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ آپ فیصلہ مسلط نہ کریں، قوم کو ایک کرنے کی کوشش کریں. کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ قوم جو ایک رب، ایک کتاب، ایک رسول کو ماننے والی ہے اور ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والی ہے، وہ جب قبرستان میں ہوتی ہے تو ایک ہے. وہ زندگی کے معاملات میں بھی انہیں ایک اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ چلنا چاہیے. آغاز رمضان ایک ہی دن ہوا اور ہمیں خوشی ہوئی تھی کہ عید بھی برطانیہ میں ایک ہی دن ہوگی، لیکن بعض علماء کرام نے اپنی ریٹنگ بڑھانے کی غرض سے قبل از وقت ہی عید کا اعلان کر کے کمیونٹی کے درمیان تفریق ڈال دی ہے. والسل کے مقامی چرچ میں اوورسیز پاکستانی مسیحی برادری کی جانب سے ایسٹر کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں مسیحی برادری نے اپنی فیملیز کے ہمراہ شرکت کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امن و محبت کا پیغام پڑھ کر سنایا. جبکہ مذہبی سوالات پر مبنی کون بنے گا 100 پتی کے نام سے پروگرام بھی کیا گیا، جو کہ شرکاء کی توجہ کا مرکز بنا رہا. رپورٹ کریں گے جاوید عنایت. دنیا بھر کی طرح برمنگھم کے نواحی علاقے والسل کے مقامی چرچ میں جاوید عالم اور ان کی اہلیہ گلشن تارا کی طرف سے منعقدہ ایسٹر تقریب میں مسیحی مذہبی رہنماؤں پادری بیولف جنگن، چوہدری ڈیوڈ، پادری یعقوب، پادری عادل، پادری گلبرٹ اور پادری اجمل چوغتائی نے شرکت کر کے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ایسٹر مسیحی برادری کا دوسرا بڑا تہوار ہے. اسے موت پر زندگی کی فتح سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. والسل کی مسیحی برادری نے خاص طور پر یہ دن منانے والے پاکستانی مسیحی بھائیوں اور بہنوں کو ایسٹر کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب دنیا کو ایک پرامن جگہ بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جہاں تمام کمیونٹیز ہم آہنگی کے ساتھ رہ سکیں اور جہاں آنے والا کل مزید بہتر بنانے کی امید ہو. ایسٹر پیار، محبت اور باہمی احترام کے جذبے کا نام ہے. موجودہ وقت میں اتحاد اور مذہب کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں ضبط، تحمل، بھائی چارے اور انسانیت کے ساتھ ساتھ محبت کا درس دیا ہے. مذہبی سوال و جوابات پر مبنی کون بنے گا 100 پتی پروگرام میں درست جواب دینے والوں کے لیے نقد کیش اور گفٹس رکھے گئے اور باقاعدہ طور پر ججز پر مشتمل پینل کی تشکیل کی گئی، جسے شرکاء نے خوب سراہا. پروگرام کے آخر میں پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور امن و امان کے لیے پاسٹر اجمل چوغتائی نے خصوصی دعا کی. اس موقع پر میزبان تقریب جاوید عالم، گلشن تارا سمیت دیگر شرکاء نے CNN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسٹر کا تہوار ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برداشت کی یاد دلاتا ہے. اور اس پروگرام کا جو مین مقصد ہے وہ ہماری ینگ جنریشن میں اپنے مذہب میں ان کی جو گروتھ ہے اس کے لیے ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ اور بلیسڈ ڈے ہے. میں اس بلیسڈ ڈے پر پاکستان کی پوری قوم کو ڈزنٹ میٹر ہو یو آر، ایوری باڈی وی وانٹ ٹو سے ہیپی ایسٹر. میں آج اس مبارک موقع پہ جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایسٹر سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ہم پاکستان میں جو حالات ہیں ان کو بھی یاد کرتے ہیں، اور ہمارے جو بہن بھائی پاکستان میں ہیں ان کو بھی میں ہیپی ایسٹر کہتا ہوں. اور یہاں پہ جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، مسلم کمیونٹی ہے، کرسچن کمیونٹی ہے، ہم ان سب کو بھی آج یاد کرتے ہیں کہ یہ جو موقع ہے ہم سب کے لیے کہ ہم آپس میں مل جل کر پیار محبت سے رہیں. جے مسیح کی سب کو سلام. As a young Christian Pakistani, I'm very happy that we can have this event here. As a young Pakistani Christian, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ سب ہم ٹوگیدر ہو کے سیلیبریٹ کر سکے، اور میں چاہتا ہوں کہ سب پاکستانی بیک ہوم جو ایسٹر سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم ان کو بھی بہت بڑا ایسٹر مبارک کہتے ہیں. Just want to say to everyone, Happy Resurrection Day. We are so blessed and we are so happy کہ اب جو ہماری خواتین ہیں وہ بہت آگے بڑھ چڑھ کر آ رہی ہیں. جاوید نے جو بہت اچھا ایک پروگرام ارینج کیا ہے کہ ہم جو ہیں
وہ گاسپل آف میتھیو کی اسٹڈی کر کے اور اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور ہمارے بچے اور ہم سیکھتے ہیں. اور خاص طور پہ اس وقت میں پاکستان میں جتنے ہمارے پاکستانی ہیں ان کو، کیونکہ جب ہم پاکستان میں یہ پروگرام کرتے ہیں تو ہمارے وہ بہن بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ مسیحی نہیں ہیں. اپنے جتنے بھی پاکستانی دنیا میں ہیں یا جہاں کہیں بھی لوگ اردو سنتے ہیں، ہندی سنتے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچے. میرا نام پاسٹر ایمینول ہے، اور سب سے پہلے میں ہبرون چرچ والسال کی طرف سے آپ سب کو ایسٹر مبارک کہنا چاہتا ہوں. پیغام یہ ہے کہ ہم سب آپس میں محبت کریں اور ایک دوسرے کو معاف کریں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے جس طرح مسیح نے ہم سب کو اپنے اوپر گناہ لیے اور اس نے اپنی قربانی دی، اس قربانی سے ہم دنیا سے پیار کریں. خاص طور پہ پروگرام کو ہم نے ارینج کیا ہے تاکہ جو نوجوان نسل ہے آگاہی دی جائے کہ مسیحیت جو ہے، جو ایک فیتھ کا نام ہے، اس کو پوری دنیا میں ہم اجاگر کریں. ہماری طرف سے سب کو جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ بھی جو نہیں کر رہے، ان کو بھی خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید جو ہے وہ مبارک ہو. آمین. اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان نسل کو اسپیشلی اتنے ہم مصروف ہو جاتے ہیں، ہم کلام نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ دل میں رکھنا کہ خداوند کا کلام ہم سب کے لیے سونے چاندی کے 1000 سکوں سے بہتر ہے. اس دوران اوورسیز پاکستانی مسیحی برادری نے اپنے ملک پاکستان کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر کاوشیں جاری رکھنے کا عزم کیا. جاوید عنایت، CNN نیوز، والسل. خبر شامل کریں گے پاکستان سے، جہاں چیف جسٹس آف پاکستان سے 2 سیکیورٹی اداروں کے سربراہوں کی اہم ملاقات ہوئی. ملاقات میں پنجاب انتخابات کیس سننے والے جج صاحبان بھی شامل تھے. اہم ملاقات میں ملک کی سیکیورٹی صورتحال، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور انتخابات کے لیے فورسز کی عدم دستیابی کے علاوہ دیگر امور پر بریفنگ دی گئی. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. چیف جسٹس آف پاکستان سے 2 اعلیٰ سیکیورٹی اداروں کے سربراہوں نے اہم ملاقات کی اور چیمبر میں بریفنگ دی. ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے 2 اعلیٰ ترین سیکیورٹی اداروں کے سربراہوں نے ملاقات کی. ملاقات چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں ہوئی، جس میں چیف جسٹس اور پنجاب انتخابات کیس سننے والے جج صاحبان بھی شامل تھے. ملاقات کے دوران ایک وفاقی سیکرٹری بھی موجود تھے. اہم ملاقات میں ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور انتخابات میں فورسز کی دستیابی کے حوالے سے مختلف امور پر بریفنگ دی گئی. اعلیٰ ترین سطح کی ملاقات 3 سے 4 گھنٹے تک جاری رہی. ذرائع کے مطابق اہم ملاقات اچانک نہیں بلکہ پہلے سے طے شدہ تھی. اس سلسلہ میں سپریم کورٹ میں ڈیوٹی پر مامور افسران نے ان عہدیداران کا استقبال کیا اور چیف جسٹس کے چیمبر تک پہنچایا. جبکہ دوسری جانب وزارت دفاع کے لیگل ڈپارٹمنٹ کے افسران نے اٹارنی جنرل آفس میں بھی اہم ملاقات کی، جس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں ایک ہی روز میں دوسری بڑی اہم ملاقات ہوئی. واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے 4 اپریل کو پنجاب میں عام انتخابات کے حوالے سے حکم دیتے ہوئے جہاں وفاقی حکومت کو 21 ارب روپے جاری کرنے کا حکم کیا تھا، وہیں وفاقی حکومت کو الیکشن کمیشن کی ضرورت کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی فراہمی کا حکم بھی دے رکھا تھا. اس حوالے سے حکومت نے 16 اپریل تک الیکشن کمیشن میں مکمل جامع پلان جمع کروانا تھا. تاہم حکومت کی جانب سے موقف اپنایا جاتا رہا کہ دہشت گردی کے خلاف جاری مختلف آپریشنز کی وجہ سے فورسز دستیاب نہیں، اور سپریم کورٹ میں یہ ہونے والی اہم ملاقاتیں بھی 16 اپریل کو ہی ہوئی. اور خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے، جہاں تیسرے T20 میچ میں کیویز نے پاکستانی ٹیم کو 4 رن سے شکست دے دی. پاکستانی ٹیم ہدف کے تعاقب میں 159 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاکستان نیوزی لینڈ سیریز کے تیسرے T20 میں دلچسپ مقابلے کے بعد نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 4 رن سے شکست دے دی. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے T20 سیریز کے تیسرے میچ میں پاکستان کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں 159 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. پاکستان کی جانب سے افتخار احمد نے 24 گیندوں پر 60 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی، تاہم وہ ٹیم کو فتح نہ دلا سکے. فہیم اشرف 27، فخر زمان 17، شاداب خان 16، سائم ایوب 10، شاہین شاہ افریدی 6، محمد رضوان 6، اماد وسیم 3 اور کپتان بابر اعظم 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے. نیوزی لینڈ کی جانب سے جیمز نیشم نے 3، ایڈم ملن اور ریجن روندر نے 2-2 جبکہ میٹ ہینری اور ایش سودی نے 1-1 وکٹ حاصل کی. اس سے قبل نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 163 رنز بنائے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز.